رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ومن الناس الناس عام لوگ سب لوگ اتخذ یتخذ اس کا معنی ہوتا ہے بنانا پکڑنا اندادن یہ جمع ہے ندن کی ند کا معنی ہوتا ہے مد مقابل جسے عام سادہ لفظوں میں شریک کہا جاتا ہے یحبونہم محبت سے وہ ان سے محبت کرتے ہیں ان کی چاہت رکھتے ہیں اشد سخت ترین شدت والی چیز ترجمہ یہ ہوگا اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بناتے ہیں یحبونہم کحب اللہ ان سے محبت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں گزشتہ دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت کو بیان فرمایا اور اس کے مختلف دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے کہ جس اللہ نے تمہیں یہ چیزیں مہیا کی ہیں وہ تمہارا معبود برحق ہے معبود برحق ہے اس لیے اسی ہی کی عبادت کیا کرو اپنی محبتیں اسی اللہ سے قائم رکھو جب اس اللہ سے محبت قائم ہوگی تو اللہ کے حکموں پر چلنا پھر آسان ہو جائے گا آسان ہو جائے گا اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تردید کی ان لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بناتے ہیں الہ سمجھتے ہیں فرمایا اتنی کھلی نشانیوں کے باوجود پھر بھی کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر جھکے ہوتے ہیں اور وہ صفات جو اللہ کی ہیں وہ غیر اللہ میں مان رہے ہوتے ہیں در حقیقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں اللہ کی قدر و منزلت کو یہ پہچان ہی نہیں سکے کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ وما قدر اللہ حق قدرہ اللہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی فرمائیں لوگوں نے اس طرح کی قدر کی کوئی نہیں ہے نہیں کی انہوں نے قدر اللہ اکبر سورہ الحج کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی نفی کی فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ اے لوگوں ایک مثال ہم بیان کرتے ہیں ذرا غور سے سننا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا فرمایا کہ یقیناً جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ الگ الگ کی بات نہیں سارے جمع ہو جائیں تب بھی نہیں بنا سکتے
فرمایا کہ مکھی پیدا کرنا دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، اور چھیننا آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، کہ بندہ ایک چیز دینا نہیں چاہتا، دوسرا زبردستی لے جاتا ہے۔ فرمایا تم میں سے کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ دے، کہ مکھی آئی ہے یہ بھی کھا جائے فلاں بھی کھا جائے، لے جائیں، کوئی بھی نہیں دینا چاہتا، اڑاتا ہے مکھی کو، پنکھا چلا دو جی مکھیاں اڑ جائیں، مکھی ہے یہاں پر۔ فرمایا مکھی تم سے کھینچ جائے، لا یستنقذوہ من، تم مجھ سے واپس نہیں لے سکتے، نہ تم واپس لے سکتے ہو، نہ تمہارے معبود معبودان باطلہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اتنے کمزور ہو تم، اتنے کمزور ہو تم۔ ضعف الطالب والمطلوب، رب کے سمجھانے پر بھی قربان۔ فرمایا مانگنے والے بھی کمزور ہیں، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، یہ بھی محتاج ہیں وہ بھی محتاج ہیں، یہ بھی فقیر ہیں وہ بھی فقیر ہیں۔ محتاج کے در پر جائے کیا ملے۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو غیر اللہ کی کمزوری کتنی بڑی ظاہر ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی کائنات کے لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جو اللہ کی عبادت کے بجائے غیر کی عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی۔ تو وہاں پر اللہ نے ساتھ ہی یہی فرمایا، ما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح اللہ کی قدر پہچاننی چاہیے تھی لوگوں نے پہچانی کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تو بڑی قوتوں کا مالک ہے، اللہ تو سب پر غالب ہے۔ قوت والے کے پاس آؤ، غالب کے پاس آؤ، محتاج کے در پر جائے کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو کم عقل ہیں یہ لوگ جو اللہ کا در چھوڑ کر غیر کے در پر جاتے ہیں، ان سے بڑا کم عقل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ان کی تردید کی نا قرآن مجید میں، تو آخر میں فرمایا افلا تعقلون، کوئی عقل شکل کوئی نہیں، کوئی سمجھتے کوئی نہیں ہو تم، اتنی موٹی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی تمہیں۔ اللہ اکبر، من دون اللہ اندادا، فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود سمجھتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور فرمایا کہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اس طرح ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ کہ جب اللہ کی صفات غیر میں مانی، غیر کو سمجھا کہ میرا یہاں سے ہوگا، میری حاجت یہاں سے حل ہوگی، میرے مشکل کشا یہ ہیں، یہ حاجت روا یہ ہیں، جب یہ عقیدہ ہوگا تو محبتیں تو انہی کے ساتھ ہوں گی، ہر وقت نام تو انہی کے ہی ہوں گے، اوراد تو انہی کے ہی ہوں گے، وظائف تو انہی کے ہی ہوں گے۔ اور پھر کم عقلی کی حد یہ، اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر بھی غیر اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ اللہ دینے والا ہے، اتنی بڑی گاڑی، بہترین اور خوبصورت گاڑی اللہ نے دی، اور نیچے لکھتے ہیں عطیہ فلاں، فلاں نے یہ عطیہ کیا ہے، میں ملنگ فلاں دا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو اللہ سب کچھ دے رہا ہے اس کا نام کیوں نہیں، اس سے محبت کیوں نہیں؟ اور جو حقیقت میں ایمان والے ہیں، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ جو ایمان والا ہے اس کے دل میں محبت ہی اللہ کی ہوتی ہے، شدید ترین محبت ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ نے انسانی جسم میں جتنے اعضاء رکھے ہیں، ہر عضو کا ایک کام ہے۔ کان کا کام کیا ہے؟ سننا۔ آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ زبان کا کام کیا ہے؟ بولنا۔ اس عضو میں اللہ نے یہ کام رکھا نا، اب اس سے کوئی دوسرا کام تو نہیں ہو سکتا
کہ آدمی یہ کہے کہ چلو کان جو ہے وہ خراب ہو گیا، اب میں آنکھ سے سننے لگ گیا ہوں، نہیں سن سکتا۔ جو کان کا کام ہے وہ آنکھ سے نہیں، جو آنکھ کا کام ہے وہ کان سے نہیں۔ اللہ نے اعضاء الگ الگ بنائے، ان کے کام الگ بنائے۔ یہ جو انسان کا دل ہے نا، دل قلب ہے جو انسان کا، اس کا کام ہے محبت۔ اس دل میں محبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ اب وہ محبت اللہ کی ہوگی یا غیر اللہ کی ہوگی، محبت دین کی ہوگی کہ دنیا کی ہوگی، دنیا کی ہوگی کہ آخرت کی ہوگی۔ محبت ایک ہی چیز کی ہوگی، دو چیزوں سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے محبت ہے تو غیر اللہ سے وہ محبت نہیں ہے۔ جس کو جگہ دینی ہے ایک کو دینی ہے۔ اس دل میں دنیا بسائیں گے، آخرت نہیں بسے گی۔ اس دل میں اللہ کو بسائیں گے، غیر اللہ نہیں بسے گا۔ بیک وقت دو طرف نہیں جاتا۔ یہ دل انسانی جسم کا وہ واحد عضو ہے جو صحیح اور درست فیصلہ کرتا ہے، جسے مانتا ہے پورا پورا مانتا ہے۔ باقی اعضاء سے انسان دیکھتا کدھر ہے، مطلوب کسی اور طرف دیکھنا ہوتا ہے۔ بظاہر کان ایک طرف لگاتا ہے، سنتا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن دل ایک ہی طرف جاتا ہے، دو طرفوں میں نہیں، دو طرفوں میں نہیں۔ تو اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو بسانا ہے، اللہ کی محبت کو بسانا ہے۔ جب اس دل میں اللہ کی محبت بس جائے گی، بس پھر وارے نیارے ہو جائیں گے، پھر کام بن جائیں گے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ نہ کوئی مشکل نظر آئے گی، اور نہ انسان کو کسی جگہ کوئی کمی اور کوتاہی کرتا ہوا انسان اپنے آپ کو پائے گا۔ دل میں اللہ کی محبت کم ہوتی چلی جائے گی، انسان دین سے خود بخود دور ہوتا چلا جائے، دور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کی محبت دل میں بیٹھی ہوگی، خود بخود انسان اللہ کی طرف دوڑتا جائے، دوڑتا جائے گا، دوڑتا جائے گا، بھاگتا جائے گا۔ بھئی جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی تو ایک ایک چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کے بول سے محبت ہوتی ہے، اس کے نام سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہتے ہیں نا، مجنون کو دیکھا، وہ کچھ زمین پر لکھ رہا تھا، بار بار لکھتا تھا، مٹاتا تھا۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا لیلا کا نام لکھتا ہوں پھر مٹاتا ہوں، لکھتا ہوں پھر مٹاتا ہوں۔ لیلا کا نام لکھنے مٹانے میں بھی مزہ آتا ہے مجھے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے، اس کی ایک ایک چیز سے محبت ہوتی ہے۔ وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ کہا جو محبوب کا گھر ہوتا ہے نا، وہ محبوب کا گھر بھی اچھا لگتا ہے۔ تو محبت اصل میں گھر سے نہیں ہوتی، اس گھر والے سے ہوا کرتی ہے، گھر والے سے ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے رسول سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، پھر انسان کو نماز سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے کلام قرآن سے بھی محبت ہو جاتی ہے، پھر سب چیزوں سے انسان کو محبت ہے، کیونکہ یہ میرے رب کی ہیں، یہ میرے اللہ کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ کے متعلق میں پڑھ رہا تھا ایک دن، وہ فرماتے تھے کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتا ہوں، فرماتے تھے سچی بات یہ ہے، مجھے یوں لگتا ہے جس طرح اللہ نے میرا پیار لے لیا ہو۔ سجدہ کرتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ فرمایا جب میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میری کیفیت یہ ہوتی ہے، اگر اس وقت جنت کی حوریں بھی آ جائیں تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ مجھے اللہ کا کلام پڑھ کر سناؤ، تو اللہ کا کلام پڑھ کر سناؤ۔ تو جب اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کی سب چیزوں سے محبت ہے، اللہ کی سب چیزوں سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے،
فرمایا احب اللہ، لوگوں اللہ سے محبت کیا کرو، اللہ سے محبت کیا کرو، لما یغدوکم من نعمت، اس لیے کہ وہ ہر وقت تمہیں اپنی نعمتیں دیتا ہے۔ تمہارا محسن ہے محسن، اپنے محسن سے محبت نہیں کرو گے تو کس سے محبت کرو گے؟ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، فرمایا مجھ سے محبت کیا کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس کا فرستادہ ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اپنی دعوت نہیں دیتا، اس لیے تم مجھ سے محبت کیا کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، فرمایا میرے خاندان سے بھی محبت کیا کرو میری محبت کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے میرے خاندان سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، اللہم ہمیں بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ اللہ کے نبی اللہ سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ یہ آپ کو اور مجھے سکھانا مقصد ہے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اے اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے، جو تیرے محبوب ہیں، اے اللہ اپنے محبوبوں کی محبت بھی مجھے عطا فرما دے۔ وحب عمل یقربنا، اے اللہ یقربنی الی حبک، اے اللہ اس عمل کو بھی میرا محبوب بنا دے جو عمل مجھے آپ کے قریب کر دے، وہ عمل جس سے تیرا قرب ملتا ہو، وہ عمل جس سے تیرا قرب ملتا ہو، یا اللہ اس عمل کی بھی محبت مجھے نصیب فرما دے کہ میں وہ عمل کرنے والا بنوں، عمل کرنے والا بنوں۔ اور اس دعا کے آخر میں یہ بھی ہے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی، اے اللہ اپنی محبت مجھے اتنی عطا کر کہ مجھے وہ محبت اپنی اولاد سے اتنی نہ ہو، یا اللہ اپنی محبت مجھے اتنی عطا کر کہ وہ محبت مجھے اپنے مال سے اتنی نہ ہو۔ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، گرمی کا موسم ہو، گرمی شدت کے ساتھ پڑ رہی ہو، انسان کو پیاس لگی ہوئی ہو اور سخت پیاس لگی ہو، ٹھنڈا پانی ہو، کتنی چاہت ہوتی ہے انسان کو اس پانی کی اور پانی پینے کی، اور پھر پانی پیتا ہے پیاس بجھتی ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ ربا مجھے اپنی محبت اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے مانگنے کا، کیا انداز ہے مانگنے کا۔ ہمیں بھی اپنے رب سے ایسے مانگنا چاہیے۔ اور یہ سب الفاظ محبت کے ہیں کہ جب انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے پھر انسان اس طریقے سے مانگتا ہے اللہ سے، پھر اس طریقے سے اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ محبت ہر ایمان والے میں مطلوب ہے، ہر ایمان والے میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ قبر منور کرے مولانا عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑے زبردست خطیب تھے ہمارے پاکستان کے۔ ایک مرتبہ اس آیت پر بیان کرتے ہوئے انہوں نے بڑا زبردست جملہ کہا، فرمانے لگے کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو طعنے دیے جاتے ہیں، یہ شدت پسند ہیں، شدت پسند ہیں۔ فرمایا یہ بات اگرچہ غلط ہے قرآنی آیات اور نبوی احادیث کو دیکھتے ہوئے، لیکن فرمایا اس سے قطع نظر ایمان والے کو اپنے رب کی محبت میں شدت پسندی ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے اللہ کی محبت میں شدت پسند ہوتے ہیں۔ یہاں کمی نہیں ہے، یہاں واقعتاً ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہی تو بات تھی کہ اللہ کی محبت کو انہوں نے دل میں بسایا، اللہ کی محبت کو دل میں بسایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
دونوں جہانوں میں کامیابی، کتنی بڑی بڑی مشکلات، کتنی بڑی بڑی پریشانیاں، لیکن کس طریقے سے آرام سے آسانی سے ان سے گزر گئے، کبھی پرواہ ہی نہیں کی اس بات کی۔ اللہ اکبر۔ ہم پڑھ رہے تھے اس دن حضرت عبداللہ ذوالبجادین جنہیں کہا جاتا ہے، جب ایمان لائے، مختصر کرتا ہوں بات، چپکے سے گھر والوں کو بتایا نہیں، لیکن گھر والوں کو شک ہو گیا کہ لگتا ہے یہ ایمان لائے ہیں، کہ جب اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے تو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، ان کا انداز بدل جاتا ہے۔ دل میں محبت ہو اس کو بتانا نہیں پڑتا میرے دل میں محبت ہے کہ نہیں ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا خود بول جاتی ہے وہ محبت۔ تو ایک دن چچا نے پوچھ لیا، سیدھا بتا، ایمان لے کے آیا ہے تو؟ اللہ کے نبی کو مان لیا ہے؟ کہنے لگے بالکل مانا ہے، اس میں کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا چل گھر سے نکل یہاں سے، یا ایمان چھوڑ یا گھر چھوڑ۔ کہا ایمان نہیں چھوڑ سکتا، تمہارا گھر چھوڑ سکتا ہوں، رکھو اپنا گھر اپنے پاس۔ نکلنے لگے گھر سے، کہا ہے یہ کپڑے کو تیرے ہیں، اتار ان کپڑوں کو، کپڑے بھی جسم سے اتار لیے ان سے۔ اللہ اکبر۔ اور کہا نکل اب یہاں سے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، جب وہ باہر نکلنے لگے تو جلدی سے ماں نے چادر اٹھا کے دے دی، بیٹا یہ چادر لے لو۔ اللہ اکبر۔ چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک نیچے اور ایک اوپر، گھر سے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بتایا کہ آج گھر والوں نے مجھے نکال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، صبر کرو، اللہ اس کا بھی اجر دیں گے۔ کچھ عرصے بعد ایک سفر درپیش ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لے گئے، یہ حضرت عبداللہ بھی ساتھ ہی گئے، جہادی سفر تھا، اور یہ وہاں جا کر بیمار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لائے، ان کی حالت اور کیفیت دیکھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا، اور حضرت عبداللہ ذوالبجادین آخری سانس لے رہے تھے، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا کہ ان کا سر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی گود میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ان کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنی چادر دی، فرمایا ان میں ان کو دفنا دو۔ اللہ کے لیے قربانی دی نا، اللہ کے لیے محبت ہے، اب ان کا مقام بھی دیکھیے۔ فرمایا کفن اس میں دینا ہے ان کو، کفن دیا گیا۔ آپ نے خود جنازہ پڑھایا اور قبر پر تشریف لائے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وہ ہیں کہ آپ نے قبر میں خود ان کو اتارا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کی، اے اللہ میں اس بندے سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں راضی ہوں، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا، رونے لگے اور کہنے لگے کاش یہ جنازہ عمر کا جنازہ ہوتا، کہ روح نکلتی آپ کی گود میں، کفن ہوتا آپ کی چادر میں، جنازہ پڑھاتے اللہ کے نبی، قبر میں اتارتے اللہ کے نبی، اور پھر آخر میں یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ ہو میں اس سے بھی راضی ہوں، اے اللہ آپ بھی اسے راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس طرح کی جب محبتیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ کی مہربانیاں بھی اسی طریقے سے ہوتی ہیں۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ فرمایا یہ تمہارے خاندان والے، یہ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے کنبے قبیلے والے، تمہارے مال و دولت، تمہاری تجارتیں
اور تمہارے یہ محلان اگر احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ کے عذاب تب ٹلتے ہیں جب انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ تین چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے لوگوں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے پھر تمہیں میرے نبی کی اطاعت کرنا پڑے گی، اطاعت کرنا پڑے گی، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں اور ہمارے دلوں میں اس محبت کو پکا فرمائیں، اور محبت کے نتیجے میں اللہ قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔